ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں قرآن کریم ایسا شامل ہو جائے کہ جب یہ بچہ جو 18 20 22 24 سال پڑھ کر یعنی یونیورسٹی بھی کر رہا ہے وہ، تو وہ اس کے اندر قرآن اتنا اتر آئے کہ جب وہ کسی بھی شعبے میں جائے، وہ فوج میں جائے، وہ عدالت میں جائے، وہ پارلیمنٹ میں جائے، وہ وکیل بن رہا ہے علی ھذا القیاس، تو اس کے اندر قرآن اترا ہوا ہو اور اسے معلوم ہو کہ ہاں کہ قرآن کریم کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میں ایک سچا پکا مسلمان ہوں بلکہ ایک امتی ہوں، تو ذمہ داری میری کیا ہے؟ اگر میں ایک جنرل بنتا ہوں تو یہ جنرل ایک عام جنرل نہیں ہوتا، یہ ایک امتی جنرل ہے۔ یہ وزیر اعظم ایک عام وزیر اعظم نہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں وزیر اعظم، لیکن ایک عام وزیر اعظم میں اور ایک امتی وزیر اعظم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، اور یہ ہونا یہی چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام کا مقصد نوکری کرنا تھوڑی ہونا چاہیے جس نے جو آج ہر شخص کے دماغ میں ہے۔ اصل مقصد انسان بننا اور صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ انسان اگر جب صحیح مسلمان اور صحیح انسان ہوگا تو جس شعبے میں بھی جائے گا وہاں سے اس کا اسلام ظاہر ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹری سے پیشے سے وابستہ ہے تو وہاں پر جو دین کے تقاضے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ اس کو کیجول نہیں لے گا، اس کو کمرشل نہیں بنائے گا۔ وہ اگر تجارت میں جا رہا ہے تو وہاں پر دین کے احکام کو نافذ کرے گا، وہاں دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہاں اس کو جو تجارت کے اصول دین نے بیان کیے ہیں اس کے خلاف اس پہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے مثال دی کہ وہ آرمی میں جائے گا، تو جب آرمی میں جائے گا تو جو دین کے تقاضے بصورت اس کو بچپن سے اس نے سنتا آیا تھا، قرآن کریم کی تقاضے اس کو معلوم تھے، جب ان کے مطابق عمل کرے گا تو اس کی جو نشو و نما ہوگی، جو آؤٹ کم آئے گا وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا بنسبت موجودہ تعلیمی نظام کے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات اور میں ایک سورہ قاف سے متعلق، یہ آخری آیت تھی تو اس سے متعلق عرض کروں۔ سورہ ہم بعض ایسی آپ علیہ السلام کی سنتیں جو ہمارے معاشرے میں تھوڑی کم ہو گئی ہیں، اس کو استعمال نہیں ہوتا، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سورہ قاف بکثرت سورہ فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔